الخدمت پاکستان میں کیا خدمات انجام دے رہی ہے، مظلوم مسلمانوں کا کس طریقے سے سہارا بنی ہوئی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی پروجیکٹ کیا ہے، کن کن ایریاز کے اندر اس وقت الخدمت کام کر رہی ہے۔ 8 ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں تو عمومی طور پہ ہر چیز کور ہو جاتی ہے۔ سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر ہوں تو وہاں پہنچنا اور خدمات انجام دینا، یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ 24 کے قریب تو ہم نے آغوش ہومز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان بچوں کو 24 آورز رکھا جاتا ہے۔ تنخواہ لیتے ہیں؟ میں تو تنخواہ لیتا ہوں جی، ایک جگہ میں جاب کرتا ہوں تو وہاں سے تنخواہ لیتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت 8 وائس پریزیڈنٹس ہیں۔ ترکی میں جب 2023 میں زلزلہ آیا تو انہوں نے الخدمت سے کہا کہ اپنے ورکرز بھیجو، ریسکیو ورکر، وہاں سے 47 ہم نے ایسے بھیجے۔ 12 دن وہاں پہ انہوں نے کام کیا، پھر تمغہ امتیاز کے ساتھ ہے، بہت بڑا سینٹر بنا رہے ہیں۔ یہ آئی ٹی کا ایک جدید سینٹر ہوگا جو ورچوئل انسٹیٹیوٹ ہوگا۔ 52 یونیورسٹیز جو ہیں ہمارے ساتھ MOU سائن کر چکی ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کوئی ایسے انتظام کیجئے کہ یہ سوشل ورک اور ریلیف ورک کر سکتے۔ نے غزہ کا ذکر کیا، آپ نے اس امداد کو کس طریقے سے ان تک پہنچایا؟ کیونکہ بارڈرز تو بند تھے اور اسرائیل نے جو پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ 365 اسکوائر کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی پٹی، ہم نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا۔ پہلی فلائٹ ہم نے یہاں سے روانہ کی، 100 ٹن سامان ہم نے بھجوایا جو اسلام آباد سے فلائی کر کے سیدھا العریش ایئرپورٹ پہ پہنچا۔ پرائرٹی پہ ٹرکوں پہ لوڈ کر کے سیدھا رفح بارڈر بھیج دیا گیا۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے قربانی کی، فریز کرنے کے بعد ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، اس نے اس کو ریڈی ٹو ایٹ میل میں کنورٹ کیا۔ 2 سال کی اس کی شیلف لائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان بہت ہی خاص مہمان ہیں اور پاکستان میں خدمت کا استعارہ ہیں، اور الخدمت پاکستان کے صدر ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان۔ الخدمت پاکستان میں کیا خدمات انجام دے رہی ہے، بلکہ پاکستان سے باہر مظلوم مسلمانوں کا کس طریقے سے سہارا بنی ہوئی ہے، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی پروجیکٹ کیا ہے کہ آپ آن لائن پیسے جمع کرائیں اور آپ کی قربانی مستحق افراد تک دنیا میں کہیں پہ بھی مظلوم مسلمان ہیں، اور خاص طور پر غزہ کے مسلمان، ان تک کیسے پہنچے گی، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور میں خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب اپنے مصروف وقت میں سے اپنے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ الخدمت پاکستان بلا شبہ پاکستان کی ان بڑی تنظیمات میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جو خدمت خلق کا پرچم لے کر چل رہے ہیں اور لوگوں میں آسانیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ الخدمت کا جو پھیلاؤ ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہ پہلے ایک قربانی کی کھالوں سے ایک سفر شروع ہوا، اور اس کے بعد ہاسپٹل بنے، اس کے بعد اب بنو قابل تک کہ نوجوانوں کو ایک ایسی سکل ان کے اندر پیدا کی جائے کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں۔ ان تمام تفصیلات پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ الخدمت کا جو دائرہ ہے کن کن ایریاز کے اندر اس وقت الخدمت کام کر رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ عثمان صاحب موقع دینے کا۔ الخدمت اگر آپ یوں کہیے کہ ہیومینیٹیرین ورک میں ہر کام، ہر جگہ، ہر وقت، یہ اس کا سلوگن رہا ہے ہمیشہ سے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کو کچھ ایریاز میں قید کیا ہے، میں یوں کہوں گا۔ پہلے 7 تھے، اب 8 ہو گئے۔ بنو قابل جب ایڈ ہوا تو یہ 8 ہو گئی۔ تو 8 ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں تو عمومی طور پہ ہر چیز کور ہو جاتی ہے، جس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے۔ جو آفات آتی ہیں سب سے پہلے چاہے ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر ہوں تو وہاں پہنچنا اور خدمات انجام دینا، یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ دوسرا آرفن کیئر کا ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ ہم بہت بڑے پیمانے پہ ملک بھر میں جو یتامہ ہیں ان کی کیئر کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ یوں سمجھے کہ 35,000 سے زائد یتامہ کی کفالت کی جا رہی ہے۔ 35,000؟ جی، اور وہ بھی 2 طریقوں سے، یعنی کہ 24 کے قریب تو ہم نے آغوش ہومز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان بچوں کو 24 آورز رکھا جاتا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے، معیار دیا جاتا ہے، ساری چیزیں۔ اور بقیہ وہ جو کہ اپنے اپنے گھروں میں ماؤں کے پاس یا اپنی خالہوں کے پاس کسی کے پاس رہتے ہیں
تو ان کو اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے، یونیفارم دی جاتی ہے، کتابیں مہیا کی جاتی ہیں اور کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ماہانہ بنیاد پہ ان کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کل کوئی 35,000 بچوں کی کوئی 3.5 ارب روپے سالانہ کے اخراجات سے صرف یہ ایک ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ان دونوں یہ جو دو مختلف ایریاز ہیں کہ آغوش ہومز ہیں یا اپنے گھر کے اندر جو کفالت کی جاتی ہے، تو دونوں کو علیحدہ سے دو ہمارے بہت ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور دونوں اتفاق سے ایئر فورس میں ایئر مارشل کی پوزیشن میں رہ چکے ہیں اور وہ اس کو سارے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک تو ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہیں، جی ہاں، پی آئی اے کے بھی چیئرمین رہے ہیں، جی، اور دوسرے ایئر مارشل فاروق حبیب صاحب ہیں، وہ بھی بڑے سینئر، ان سے بھی سینئر ہیں وہ، اور وہ دیکھ رہے ہیں فیملی سپورٹ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ آغوش ہومز کو بھی دیکھتے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیف کو بھی دیکھتے ہیں۔ تنخواہ لیتے ہیں؟ نہیں جی، تنخواہ لینے کا تو تصور نہیں ہے۔ تنخواہ کی آپ نے بات کی، کیا تصور ہے ویسے الخدمت میں؟ مثلا آپ کیا تنخواہ لیتے ہیں؟ جی میں تو تنخواہ لیتا ہوں جی، ایک جگہ میں جاب کرتا ہوں نا، تو وہاں سے تنخواہ لیتا ہوں۔ الخدمت سے میں پوچھ رہا ہوں۔ جی نہیں، میں بیسیکلی ڈاکٹر ہوں، آئی سرجن ہوں، اور پشاور میں ایک میڈیکل کالج میں ڈین ہوں، میں وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوں، ڈین بھی ہوں۔ وہاں میں 5 دن کام کرتا ہوں، تنخواہ میں وہاں سے لیتا ہوں، اور جو بقیہ میرا اوقات ہیں سارے، ہر روز بھی دوپہر کے بعد اور پھر ویکینڈز پہ بھی اور تمام چھٹیوں پہ بھی، وہ الخدمت کے لیے والنٹیرلی ہے۔ اچھا، لیکن یہ عثمان سے صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھ اس وقت 8 وائس پریزیڈنٹس ہیں، جس طرح 2 ایئر مارشلز ہیں، وہ بڑے سینئر لوگ ہیں، سارے والنٹیئر ہیں۔ پھر جنرل سیکرٹری ہے، اسسٹنٹ سیکرٹریز ہیں، فائنانس سیکرٹری ہے، ہمارے 11 ریجنز ہیں، ان کے اندر یہ سیٹ اپ ہے، 150 ڈسٹرکٹس کے اندر ہمارا کام ہو رہا ہے، کوئی 1900 افراد بنتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ ہے الخدمت کی، وہ یہ ساری کی ساری والنٹیئر ہے۔ ان میں سے کوئی ایک روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیتا، بلکہ اکثر تو اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں اور پیٹرول بھی اپنا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایک نظام ہے جو ہمارے فل ٹائمرز ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، وہ تنخواہ ان کو ملتی ہے، وہ ظاہر ہے اس تبھی کام چلتا ہے۔ صرف ہیڈ آفس میں 350 افراد ہیں جو فل ٹائمر جو کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی تعداد ہے ورکرز کی، والنٹیئرز کی، وہ ان کی تعداد اس وقت 90,000 سے زائد ہے جو رجسٹرڈ ہے۔ اچھا، اور وہ کسی بھی آفت کے موقع پہ وہ نکل آتے ہیں، بس ایک جیکٹ انہوں نے پہننی ہوتی ہے اور باہر آ جاتے ہیں۔ ان کی ہم ٹریننگ بھی کراتے ہیں 1122 کے ساتھ، اور اب تو ہم ٹرکی سے بھی ان کی ٹریننگ کرانے جا رہے ہیں، جو آفات وہاں کا ادارہ ہے، ان سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہ ٹریننگ اس لیول کی ہے کہ بھئی یہ کوئی بھی آفت ہے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، تو اس کے اندر وہ جا کے کام کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی کیپیسٹی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ خود ٹرکی میں جب 2023 میں زلزلہ آیا تو انہوں نے الخدمت سے کہا کہ اپنے ورکرز بھیجو، ریسکیو ورکر بھیجو۔ اچھا جی، بھیجے بھی تھے آپ؟ یہاں سے 47 ہم نے ایسے بھیجے، سیکنڈ ڈے کو وہاں پہنچے، 12 دن وہاں پہ انہوں نے کام کیا، اور پھر تمغہ امتیاز کے ساتھ ہے جو اس نے اربکان صاحب نے خود۔ لیکن اربکان صاحب آپ کو تمغہ امتیاز دیتے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت آپ کو کیوں نہیں پوچھتی ہے؟ طیب اردوان صاحب، سوری، جی میرے منہ سے بھی اربکان نکلا، طیب اردوان۔ جی دیکھیے، پاکستانی حکومت نہیں پوچھتی یہ تمغے تو دینے والے جانے نا جی، دینے والے جانے۔ اگر ان کو احساس ہے کہ بھئی الخدمت نے ان کے لیے کام کیا، انہوں نے دیے الحمدللہ۔ یہاں اگر کسی کو نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان تمغوں کے لیے تو یہ کام بھی نہیں کیا جاتا، یہ تمغے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل کام تو وہ تمغہ جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، بے شک اس کے لیے سارا کام کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے ٹریننگ کی بات کی کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے، ایک بنو قابل ایک بہت بڑا ایک اسپیکٹرم ہے جس کے اوپر آپ ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو۔ میں نے دیکھا کہ رجسٹریشن کے بعد ہزاروں طلبہ و طالبات، ایون کہ جو جیکپا آباد اور یہ چھوٹے بلوچستان کے علاقوں میں 20-25 ہزار لوگ ہم نے دیکھے ہیں ٹریننگ۔ تو اتنا بڑا اسپیکٹرم پہ آپ کیسے ٹرین کر لیتے ہیں؟ پھر آگے ان کو جاب پلیسمنٹ، آگے ان کو کھپانا، ایک تو بہت ٹاسک نہیں آپ نے ذمہ لے لیا آپ؟ جی الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں ہماری کیپیسٹی بھی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 1900 والنٹیئر لیڈرشپ اور ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز، اور اس کے بعد 90,000 سے زائد والنٹیئرز جو کہ بغیر کچھ لیے کام کرنے کو تیار ہوں، اور پھر مشن بھی ہو، سوچ بھی ہو، اور اللہ سے اجر کے طالب ہوں، کسی اور سے کچھ نہ لینا چاہتے ہوں، تو وہاں پھر یہ اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جو ابھی میرے سامنے بات رکھی ہے وہ 2 حصوں کی ہے۔ ایک یہ والنٹیئرز ہیں جو کہ آفات کے اندر یا عام حالات میں کام آتے ہیں، ان کی ٹریننگ تو بتایا میں نے کہ 1122 بہترین طریقے سے ہماری ٹریننگ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ آفات جو کہ ادارہ ہے
ٹرکی کا، اس کے ساتھ ہمارا کنٹریکٹ ہوا ہے، وہاں سے ماسٹر ٹرینرز آئیں گے، یہاں پہ ان کو ٹرین کریں گے اور ان کا لیول ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ گریڈ 1 کی ہے، پھر 2 کی ہے، پھر 3 کی ہے. تو اس وقت تک تقریباً 10% ہمارے والنٹیئرز جو ٹرینڈ ہیں، بقیہ 90% کو ابھی ہم نے ٹرینڈ کرنا ہے. جذبے ہیں لیکن ان کی ٹریننگ بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہم جب سیلاب کے اندر یہ لوگ نکلتے ہیں بڑے کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ان کی اپنی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کہ وہ محفوظ رہیں. دوسرا جو آپ نے بنو قابل کا کہا، وہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے. وہ بنیادی طور پہ اگر آپ تصور کریں کہ ہم کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے 2.25 کروڑ بچے جو ہیں نا وہ اسکول سے باہر ہیں، آؤٹ آف اسکول بچے. کتنی بڑی تعداد ہے یہ کہ جو اسکول ہی نہیں جاتی، اور اس کا بعد میں فیوچر میں کیا امپیکٹ آئے گا ہمارے ساری قوم کے اوپر، ملک کے اوپر کیا آئے گا. لیکن جو اسکول جا رہے ہیں، جو کالج یا یونیورسٹی جا رہے ہیں، افورڈ کرتے ہیں، 50-60 ہزار روپے ماہانہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس موٹر سائیکل یا گاڑی یا کوئی اور چیز بھی ہے، لیکن ان کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو ڈگری ان کو ملنی ہے اس کی امپلائبلٹی 10% بھی نہیں ہے. اب جب یہ پتہ ہو کسی نوجوان کو کہ پڑھ رہا ہوں والدین سے پیسے لے کے، لیکن جب ڈگری لے کے باہر نکلوں گا والدین بھی کہیں گے کہ اب اپنا کام کرو تو مجھے جاب نہیں ملے گا، لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہوں گا، تو اس کے 2 افیکٹ آئیں گے. یا وہ مایوسی میں چلا جائے گا، اور مایوسی میں جانے کے بعد وہ ایڈکشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے، منشیات کا شکار بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی 80 لاکھ سے زائد نوجوان باقاعدہ اس منشیات کا شکار ہو چکے ہیں. سب سے بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. اب دیکھیں کسی ایک فیملی کے اندر ایک بچہ بھی کسی ایڈکشن کا شکار ہو جائے، کسی ڈرگ کا ہو جائے، وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر کوئی اس سے بچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں یہاں تو رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، باہر نکلنا ہے، میں نے دوسرے ملک جاؤں گا کہیں. اب دوسرے ملک میں اگر کوئی ڈگری لے کے جاتا ہے، ساتھ ہنر لے کے جاتا ہے، تو وہ تو پھر انشاءاللہ وہاں سے زر مبادلہ کمائے گا، اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، کوئی حرج نہیں اس کا. لیکن ایک بہت بڑی تعداد جن کے پاس ہنر بھی نہیں ہوتا، تعلیم بھی نہیں ہوتا، غیر قانونی ذریعے سے وہ باہر جاتے ہیں، رستے میں پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، یا وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں یا کوئی اور ایسے غلط کام کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے کس قدر ننگ کا باعث بنتے ہیں. بالکل آئے دن آپ دیکھتے ہیں کیا مسائل. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس قوم کو. یہ جو یوتھ ہے 2/3 آف دا نیشن ہے، بالکل، یعنی کوئی 16 کروڑ لوگ بنتے ہیں جو 30 سال سے عمر سے کے کم والے ہیں. ان کو کوئی ہم ہنر دیں اور کوئی ڈائریکشن دیں، ان کو کوئی جذبہ اور حوصلہ دیں. تو یہ بنو قابل پروگرام تو اس کے لیے ہے. اس وقت تک 13 لاکھ بچوں نے ہم سے رجوع کیا ہے، ٹیسٹ دیے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا ہے، اور اس میں سے اب تک کوئی 1.25 لاکھ کو باقاعدہ ہم ٹرین کر چکے ہیں، سرٹیفائی کر چکے ہیں. اور اس وقت کو 35,000 بچے جو ہیں وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنا 4 مہینے کا کورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کام کے لیے پروسیس کیا ہے اس کا کہ کون کیسے لوگ کیا ایلیجیبلٹی ہو کہ آپ سے رابطہ کریں، اس کے بعد کیسا ان کا؟ جی اس کے لیے ہم فی الحال تو ایک بڑے پیمانے پہ ٹیسٹ ارینج کرتے ہیں مختلف شہروں میں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے آتے ہیں. وہ ٹیسٹ دیتے ہیں اپنا، اس میں جو کوالیفائی کرتے ہیں، میجورٹی کوالیفائی کرتی ہے، آسان ٹیسٹ ہوتا ہے. ایکچولی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا سیریس ہیں یہ واقعی اس کام کے لیے. ان سے ہم نے کچھ نہیں لینا، اور کم از کم ہمیں اندازہ تو ہو کہ واقعی سیریس ہیں. 4 مہینے کی ہم ٹریننگ کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمپیوٹر لیبز بنا رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں. اب وہ کرنے کے بعد جب ہم ان کو مختلف کمپیوٹر لیبز میں ٹریننگ شروع کراتے ہیں، 4 مہینے کی ٹریننگ ہے. اس وقت تک ہم 170 کمپیوٹر لیبز پورے ملک میں بنا چکے. اچھا، 170. ایک کمپیوٹر لیب پہ تقریباً 50 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا یہ ایک نیٹ ورک بنایا. اس کے بعد ہم یہاں لاہور میں ایک بہت بڑا سینٹر بنا رہے ہیں. یہ IT کا ایک جدید سینٹر ہوگا جو ورچوئل انسٹیٹیوٹ ہوگا. ابھی ہم یہ کام ورچوئل نہیں کرا رہے، ابھی سارا کام لوگ خود بیٹھتے ہیں کمپیوٹر پہ کرتے ہیں، ہینڈز آن کرتے ہیں. لیکن آگے چل کے ہم انشاءاللہ یہ ورچوئل کمپوننٹ بھی شاید داخل کریں کچھ عرصے کے بعد. لیکن فی الحال جو ہم ورچوئل انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں وہ غزہ کے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. وہ کیا ہے جی؟
وہ یہاں پہ ان کو اس جگہ سے کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جائے گی. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے غزہ میں یا مصر میں جہاں کہیں بھی ہیں, کیمپس میں ہیں, جی ہاں کہیں بھی ہیں, ایک لیپ ٹاپ ان کے پاس ہونا چاہیے, کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے, ان کے سارے کورس یہاں پہ ڈیزائن ہوں گے, یہاں سے ان کی ٹریننگ ہوگی, وہ سرٹیفائی ہوں گے, اور اس کی بنیاد پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ ہم سے بہت تیز ہیں, وہ یہ ساری گیجٹس کو بھی جانتے ہیں, یہ نئی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں, تو ان کی تو آسانی سے ٹریننگ ہو سکتی ہے. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یہ کام کیا جائے. تو ایک ورچوئل انسٹیٹیوٹ خاص طور پہ ہم بنا رہے ہیں, اور وہ بعد میں انشاءاللہ ہمارے ملک کے بچوں کے لیے بھی کام آئے گا. فی الحال ہم ان کو فلسطین کے بچوں کے لیے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی انکوبیشن سینٹرز بنا رہے ہیں, جو پہلا ہم لاہور میں ابھی بن جائے گا. کس جگہ پہ بنے گا؟ یہ سید مودودی انسٹیٹیوٹ آپ نے سنا ہوگا, یہ وحدت روڈ کے اوپر بہت بڑی جگہ ہے. اس میں ہم تقریباً اب یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے, اور بہت جلد اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا. وہ آئیڈیا یہ ہے کہ یہ بچے جب 4 مہینے کا کورس کرنے کے بعد سیکھ جائیں, بعض کے لیے یہ ہوگا کہ وہ مزید ایڈوانس کورس کریں, مزید 4 مہینے کا کریں, لیکن جب اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اب آفس کہاں سے لائیں, اس کا رینٹ کون دے گا, اس کے گیجٹس کہاں سے آئیں گے, یہ ساری چیز, کنیکٹیویٹی, ورکنگ اسپیس, آپ ورکنگ اسپیس, ان کو وہ ورکنگ اسپیس دیں گے, ان کے لیے نیٹ ورکنگ کریں, کنیکٹیویٹی دیں گے, ان کو جو بزنس مین ہے ان سے ہم رابطے کروائیں گے, جوڑیں گے, اور انشاءاللہ کچھ عرصے رہنے کے بعد وہ پھر اپنا سیٹ اپ بنائیں گے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہاں سے وہ کام سیکھنے کے بعد پھر وہ کوئی جاب لینے والوں کی لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے, وہ انشاءاللہ جاب دینے والے بنیں گے. وہ 4-5 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے کچھ چھوٹا سا کام شروع کریں گے. یہ ہدف ہے ہمارا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مایوسیوں کی طرف نہ جائے, بلکہ خود سوچے, اپنی دنیا آپ پیدا کرے, اپنے لیے بھی, اپنے خاندان کے لیے بھی, اور اپنے ملک کے لیے بھی, تاکہ یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. آپ نے جو پہلی بات کی, جو والنٹیئرز ہیں مختلف, اس کے لیے ہم اپنا جو آفس ہے, ہمارا ہیڈ آفس, اس کی بالکل بیک پہ 4 کنال جگہ ہم نے لی ہے, اور وہاں پہ والنٹیئر اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں. اچھا. اور بہت جلد انشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. یہ والنٹیئر اکیڈمی ہمارے جو 90,000 اس وقت رجسٹرڈ ہیں, ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, آن لائن وہ سارے لوگ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, تو ان کی ٹریننگ کا انتظام ہوگا. ان کے لیے مختلف ماڈیولز ہوں گے, ٹریننگ 1, ٹریننگ 2, ٹریننگ 3, یہ مختلف ایریاز کے لیے, سیلاب کے لیے, ارتھ کے لیے, ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے, لوگوں کی ابتدائی طبی امداد کیسے کرنی ہے. پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری یونیورسٹیز میں یہ کام نہیں ہوتا, لیکن دنیا جہان کی یونیورسٹیز میں لوگ سوشل ورک کرتے ہیں بچے, اور وہ باقاعدہ اس کے نمبر ملتے ہیں ان کو. اب جب ہم نے یہ پروگرامز لانچ کیے تو یونیورسٹیز نے ہمیں اپروچ کیا. اس وقت 52 یونیورسٹیز جو ہیں ہمارے ساتھ MOU سائن کر چکی ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کوئی ایسے انتظام کیجئے کہ یہ سوشل ورک اور ریلیف ورک کر سکیں. نہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جب راشن پیک ہو رہے تھے عید کے, اور اس میں بلکہ اقلیتی جو خواتین تھیں, جو اسٹوڈنٹس تھیں, وہ بھی, ایک ہندو خاتون کا میں نے دیکھا آپ ہی کے پیج پہ کہ وہ بھی آ کے پیکنگ میں حصہ لے رہی ہیں, اور یونیورسٹی کے بچے بچیاں آ کے ڈیزاسٹر مینیجر اس میں بھی انہوں نے, میں نے دیکھا ان کے اندر ایک بڑی تڑپ ہے, ایک کویسٹ ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم ان کے سرٹیفائڈ کورسز شروع کریں گے. اگر وہ 5 دن کے لیے ہمارے پاس آئیں تو ایک سرٹیفکیٹ لیں, 10 دن کے لیے آئیں تو دوسرا سرٹیفکیٹ لیں, اور مختلف گریڈس کی چیزیں ان کے لیے ایجاد کریں. ہمارے 60 ہاسپٹل ہیں اس وقت. جی. اب ان ہاسپٹلس کے اندر ان بچوں کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. ہمارے 24 اس وقت جو آغوش ہومز ہیں باقاعدہ, ان کے اندر ٹریننگ ہو سکتی ہے. ہماری 100 سے زیادہ لیبز ہیں, ان کے اندر ٹریننگ ہو سکتی ہے. ہماری 350 ایمبولینسز ہیں, اور 16 جو ہے ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں, ان کے اندر ان بچوں کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. بلکہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے, جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں, ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے بچوں کو آپ کوئی موقع دیں کہ سمر ویکیشنز میں وہ پاکستان آئیں, اور ایک تو اپنا پاکستانی کلچر کو ریوائیو کریں, اور ساتھ میں ایک ریلیف ورک کریں جو ان کی یونیورسٹی میں بھی کام آئے. تو وہ بھی پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں اسی والنٹیئر اکیڈمی کے ذریعے, کہ وہ آئیں, اپنے فیملیز سے ملیں, سوشلائز کریں, اپنے ملک کی جو اقدار ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھیں, ساتھ ہی سوشل ورک کریں, سرٹیفکیٹ بھی لے کے جائیں. تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہم. اچھا حفیظ صاحب, آپ نے غزہ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں جب سے یہ تنازع شروع ہوا, اور ایک مستقل پاکستانی قوم بھی, اس کی مستقل مزاجی ہے, اس نے بڑی سپورٹ کی, اور عطیات مختلف جگہ پہ کیمپس بھی دیکھے. آپ نے اس امداد کو کس طریقے سے ان تک پہنچایا مستحقین تک, کیونکہ بارڈرز تو بند تھے, اور اسرائیل نے جو پابندیاں لگا رکھی تھیں, اور ایک دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ سامان
ضائع ہو رہا تھا، اس کے بعد اس کو پکا کے پیک کیا گیا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے پہنچتا ہے آپ کا ڈائریکٹ. اگر الخدمت کے نام سے اگر جائے اس طرح تو وہ تو اسرائیل تو پتہ ہے کہ کیا یہ سارا سلسلہ ہے. تو آپ کا تعاون کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کون لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں کہ مستحقین تک یہ چیز پہنچے؟ جزاک اللہ خیر. یہ تھوڑی سی تفصیل سے میں آپ کو بالکل بتاتا ہم ہوں، چاہیں گے بھی آپ اس کا تفصیل سے جواب کیونکہ دیں. یہ بہت اہم چیز ہے. 7 اکتوبر 2023 جی. اور 8 اکتوبر 2023 کو ہم بیٹھ گئے تھے، سوچنا شروع کیا کیسے کام کیا جائے. ہمارے سامنے تھا، چونکہ جغرافیہ ہمارے سامنے تھا، وہ سارے علاقے میں نے دیکھے ہوئے، پہلے سے میں جاتا رہا ہوں. اب وہ ہمارے سامنے علاقہ یہ تھا کہ ایک ٹوٹل 365 اسکوائر کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے. جی. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر پاکستان کے اندر 166 ضلع ہیں اور لینڈ کے اعتبار سے کوئی سب سے چھوٹا ضلع ہے تو وہ تورغر ہے، جس کو کالا ڈھاکہ کہا جاتا تھا. وہ 450 اسکوائر کلومیٹر کا، جبکہ یہ پوری پٹی جو ہے 365 اسکوائر کلومیٹر. پاکستان کی آبادی کو اگر دیکھیں، ہم کہتے ہیں 24 کروڑ بہت بڑی آبادی ہے، تو لیکن اس کی جو پاپولیشن ہے وہ 350 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر ہے. صحیح ہے. جبکہ جو غزہ کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، 23 لاکھ لوگ رہ رہے تھے، وہ 6250 افراد پر اسکوائر کلومیٹر رہ رہے ہیں. آپ کا جو کراچی ہے کتنا کنجسٹڈ ہے، آپ دیکھیں وہاں کوئی خالی جگہ نہیں ملتی آپ کو. اور وہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ 6500 پر اسکوائر کلومیٹر ہے. یعنی اس کنجسٹڈ آبادی سے بھی کہیں زیادہ کنجیشن ہے وہاں پہ. اب وہ ایک ایریا جو کہ پوری طرح اسرائیل کے قبضے میں ہے اطراف سے، ایک 59 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے جو کہ پیور اسرائیل ہے، ایک 41 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے جو کہ سمندر ہے جو کہ مکمل کنٹرول میں ہے اسرائیل کے، 14 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے جو کہ مصر کے ساتھ ہے، اور وہ بھی رفح بارڈر، وہ پورے کا پورا بھی انڈائریکٹلی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. اس کی مرضی کے بغیر وہاں پہ چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی اور ایکسیس دیکھنا چاہیں تو اس کی پھر ویسٹ بینک کے ذریعے ایکسیس ہے، وہ پھر جارڈن ریور کے بعد جارڈن آتا ہے، تو وہ جارڈن کی طرف سے وہ ایکسیس ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ کیا کنٹرول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی. ان ساری چیزوں کو چونکہ جس جغرافیہ کو بھی اور اس کی ہسٹری کو بھی ہم سمجھتے تھے، تو ہم نے اللہ سے دعا کی کہ بھی ہمیں کوئی ایسے رستے سجھا دے کہ ہم وہاں پہ کچھ کام کر سکیں. کرنا تو ضرور ہے، وہاں پہ اتنی بڑی افتاد آئی ہے اور وہ سب سے مظلوم ہے، ہمیں کرنا ہے. تو اللہ نے جو ہمیں رستے سجھائے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. دیکھیں جب ہم نے فوری طور پہ ہمارے ڈیلیگیٹ گئے، ہم نے مصر گئے، جارڈن گئے، وہاں ہمیں محسوس ہوا کہ مصر سے اگر کوئی چیز اندر جائے گی یعنی رفح کے بارڈر سے، تو وہ مصر کی گورنمنٹ نے جو طریقہ بنایا ہوا اس کے بغیر نہیں جا سکتی. صحیح ہے. انہوں نے 10 این جی اوز کو الاؤ کیا کہ ان 10 کے ساتھ ہی کام کو کر سکتا ہے، ان کی اپنی این جی اوز، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس کی جو ٹاپ موسٹ این جی او ہے جو کہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے وہ ایجپشن ریڈ کریسنٹ. جی. اچھا ادھر چلے جائیں آپ جارڈن میں، تو وہاں ان کی ہاشمائت فاؤنڈیشن ہے، یہ بھی سیمی گورنمنٹ ایک ادارہ ہے. یہاں ان کی رائل جارڈینین آرمی ڈائریکٹ اندر کام کرتی. یہ 2 ادارے تھے. تو اب ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم ان سے اپنے انفرادی طور پہ یعنی خدمت کے پلیٹ فارم سے رابطہ کرتے ہیں تو شاید ہمیں اس طرح کی ایکسیس نہ ملے بھی تو ہم اس کیو میں ہوں گے جہاں اور سینکڑوں این جی اوز ہوں گی. تو ہم نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا. این ڈی ایم میں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے چیئرمین جنرل انعام ہیں، اتفاق سے وہ ہمارے دوست بھی ہیں واگینڈ کے رہنے والے، تو ان تک ایکسیس تھی اچھی. تو انہوں نے بڑا تعاون کیا. انہوں نے ہم سے جب تعاون کیا تو جب پہلی فلائٹ ہم نے یہاں سے روانہ کی، اسلام آباد سے وہ روانہ کی، اور اس میں ہمارے فورن منسٹر بھی تھے، میں بھی تھا، این ڈی ایم اے کے چیئرمین بھی تھے. 100 ٹن سامان ہم نے بھجوایا جو اسلام آباد سے فلائی کر کے سیدھا العریش ایئرپورٹ پہ پہنچا، جو کہ کائرو اور رفح کے درمیان میں ایئرپورٹ ہے، اور ٹوٹلی انڈر کنٹرول آف ایجپشن آرمی ہے. وہ طیارہ وہاں پہنچا، ایجپشن ریڈ کریسنٹ نے اس کو ریسیو کیا، سامان سارا الخدمت فاؤنڈیشن کا تھا. اس کو ریسیو کرنے کے بعد اس کو کسی ویئر ہاؤس میں نہیں بھیجا گیا، پرائرٹی پہ، چونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سامان آیا تھا تو پرائرٹی پہ ٹرکوں پہ لوڈ کر کے سیدھا رفح بارڈر بھیج دیا گیا. اور اس کو کراس کرنے کے بعد وہاں پہ پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ نے اس کو وصول کیا. اچھا.
اب پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ جو ہے وہ پیلسٹینین اتھارٹی کی ایک باڈی ہے، لیکن جو اتھارٹی وہاں پہ غزہ کے اندر ہے وہ ظاہر ہے حماس کے کنٹرول میں، اس لیے وہ صحیح سیف ہینڈ میں سامان چلا گیا اور وہاں سے تقسیم ہو گیا۔ جب یہ ہمیں سکسیس ملی تو ہم نے اسی کو پھر استعمال کیا، پھر 1 by 1 کرتے ہوئے اب تک 34 چارٹرڈ فلائٹس پاکستان، 34۔ تو اس کی مالیت کتنی ہوگی؟ دیکھیں ایک چارٹرڈ فلائٹ پہ 8 سے لے کے 12 کروڑ روپے کرایہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو سامان آئے گا وہ 10 کروڑ سے اوپر کا ہر دفعہ مختلف ہوگا، 100 ٹن سامان تقریباً۔ یہ 34 چارٹرڈ فلائٹس میں کیا چیزیں شامل تھیں اس سامان؟ اس میں مختلف، یعنی ٹینٹس ہیں، ترپالینس ہیں، یہ تو ضروری، میڈیسن ہے، کوئی 650 ٹن تو میڈیسن بھیجوائی ہم نے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے فوڈ آئٹمس پیک کر کے، ہائیجین کٹس پیک کر کے، انفینٹ کٹس پیک کر کے، بچوں کا میل اور خواتین کا جو فیملی وے پہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے سامان سارا اس کی پیکنگ کر کے۔ ایک صرف میں مثال دے دوں، یہ فیملی وے پہ جو لوگ بچوں خواتین کو ضرورت ہوتی ہیں چیزیں، ہر گھر کے ضروریات ہیں، تو وہ ہم نے 17,000 کٹس ہماری خواتین نے وہ تیار کی، 17,000 وہ ہم بھجواتے رہے۔ اب ہمیں تھا کہ کبھی پتہ بھی چلے کہ کیسے یوز ہوئیں، تو ایک ویڈیو ہی نے سارا کام کر دیا کہ ایک خاتون نے ایک ویڈیو خود بنوا کے بھیجی غزہ سے کہ میں اس دفعہ فیملی وے پہ تھی، اس سے پہلے جب کبھی میں فیملی وے پہ ہوتی تھی تو میری ماں میرے لیے یہ کٹ بھیجتی تھی، یہ زمبیل، یہ ٹوکری، لیکن اب میری ماں نہیں ہے، شہید ہو چکی ہے، تو اس دفعہ میری کٹ جو ہے میری بہنوں نے پاکستان سے بھجوائی ہے۔ تو اس طرح کی 17,000 کٹس وہاں پہ ان خواتین تک پہنچی، انفینٹ میلز پہنچے۔ اچھا، یہ جو سارا سامان بھیج رہے تھے، پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ زیادہ بلک میں بھجوائیں، سی شپمنٹ ہی کریں۔ 4 ہم نے سی شپمنٹس کی، وہ تجربہ کو بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا، چونکہ 5 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں، سمندری جو رستے میں موسم ہے اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، دیر لگتی ہے، تو وہ 4 بھجوانے کے بعد بند کر دی، لیکن یہ والا ہمارا چلتا رہا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سسٹم ہمارا اتنا کامیاب رہا کہ اب تک ہم تقریباً 6,500 ٹن سامان، یعنی 65 لاکھ کلو گرام سامان، 10 ارب روپے کا، 10 ارب روپے جی، جو بھجوا چکے ہیں، قوم نے اعتماد کا اظہار الحمدللہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ اب یہ جو سامان وہاں پہنچا ہے، یہ اس ارینجمنٹ کی وجہ سے پہنچا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجھائی کہ اٹ شوڈ بی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اور یہ ساری۔ اب جارڈن کی طرف بھی جو کہ ہم نے ہاشمائت فاؤنڈیشن سے معاہدہ کیا، اور رائل جارڈینین آرمی، ہمارے جو اس ریلیف کو دیکھ رہے تھے وہ ایئر مارشل ارشد ملک تھے، پی آئی اے کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ان کے سب کے ساتھ روابط تھے، تو وہ رائل جارڈینین آرمی کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے۔ اب اس کا کیا ہمیں فائدہ ملا؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پہ بالکل سیج ہو گیا تھا، کوئی چیز نہیں جا رہی، 4.5 مہینے ایسے گزرے 2025 میں جب کوئی چیز نہیں جا رہی تھی۔ اس وقت وہاں سے ہمیں SOS کالز آ رہی تھیں، خاص طور پہ ہاسپٹل سے کہ ہمیں دوائیں ختم ہو گئی ہیں، اب کوئی راستہ نہیں، کیسے بھجوائیں؟ تو یہ روٹ ہمیں کام آیا، ہمیں اس طرح سے کام آیا کہ ہم نے پھر PAF سے بات کی، ایئر فورس سے، انہوں نے ہمیں ایک C-130 دیا، 25 ٹن میڈیسن ڈائریکٹ بھیجی گئی جارڈن، وہاں پہ رائل جارڈینین آرمی نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنے طیارے میں غزہ جا کے ایئر ڈراپ کیا، اس کی ویڈیو بنا کے پھر انہوں نے بھیجی۔ اب یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، یہ اکیلی الخدمت نہیں کر سکتی تھی، اس میں ہماری فارن منسٹری، ہمارا NDM میں، ہماری پاکستان ایئر فورس، اور پھر رائل جارڈینین آرمی، یہ سارا۔ تو یہ جو نیکسس بنا ہے، جو خلوص کی بنیاد پہ بنا ہے، اس میں کوئی نمبر گین کرنے کا کوئی چکر نہیں تھا، سمپل یہ تھا کہ یہ چیزیں وہاں پہنچنی چاہیے، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی اچیومنٹس ہوئیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک روٹ بتایا، اس کے ساتھ ہی ہم نے مصر کے اندر وہاں پہ ایک اپنا آفس لے لیا، وہ آفس بھی ہم نے وہاں کی اس طرح کی ایک بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے لیا، اور اس میں ہم نے ایک ساتھ ہی اپنا ایک اپارٹمنٹ بھی لے لیا، اور یہاں سے ہم لوگ بھیجتے رہے، جاتے رہے لوگ، اور وہاں سے سامان خرید کے ٹرکوں میں لوڈ کر کے ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ذریعے سامان وہ علیحدہ سے جاتا رہا اور ریگولر جاتا رہا۔ اس دوران جو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے قربانی کی،
قربانی کا گوشت فریش گوشت نہیں بھجوایا جا سکتا وہاں پہ، پاسبل نہیں ہے. تو وہ ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ ذبح کر کے مصر میں اس کو فریز کرنے کے بعد ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، اسکندریہ کے اندر وہ کمپنی ہے، اس نے اس کو ریڈی ٹو ایٹ میل میں کنورٹ کیا. 800 جی پکایا اور 800 گرامز کے ٹن بنائے اور 2 سال کی اس کی شیلف لائف، 2 ایئرس کی، لاکھوں کی تعداد میں یہ بن گئے. کیونکہ صرف پچھلے سال ہم نے 70 کروڑ روپے کی قربانی صرف مصر میں کی تھی. 70 کروڑ روپے کا سارا گوشت گیا اندر گیا. اچھا. اس میں سے کچھ فریش گوشت ہم نے مصر کے اندر تقسیم کیا ان مہاجرین میں جو وہاں سے ادھر آئے ہوئے ہیں، کیمپس میں رہ رہے ہیں. بقیہ سارا پیک کرنے کے بعد وہ ہمارے جو فوڈ پیکس جاتے تھے ان میں وہ جاتا رہا. یہ 2 سال سے ہی چل رہا ہے. اس سال پھر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ مصر کے اندر جو ہم نے اپنا آفس بنایا، ویئر ہاؤس بنایا اور وہاں پہ پورا نظام کیا، اس کی آپ دیکھ لیں میگنیچیوڈ کا اندازہ یہ لگائیں کہ صرف میں ذاتی طور پہ اس دوران 11 مرتبہ مصر گیا ہوں اس ساری کارروائی کو مانیٹر کرنے کے لیے، جس میں سے عیدیں ساری شامل ہیں. ساری عیدیں میں نے وہیں کی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہم نے قاہرہ سے اگر رفح کی طرف جائیں تو رستے میں ایک شہر آتا ہے اشرا رمضان کے تحت، نیا بن رہا ہے شہر. تو وہاں پہ ہم نے ریزیڈینشیل ٹاورز جو بالکل نئے بنے تھے وہ ہائر کر لیے 3 سال کے لیے. اچھا. ان کے اپارٹمنٹس کو، ہر اپارٹمنٹ پہ ہم نے کوئی $4,000 سے $5,000 خرچ کر کے ان کو فرنش کیا، ایئر کنڈیشن، ان کے کچن اور ہر چیز. اس میں یہ استامن بنتے تھے اپارٹمنٹس. ان میں ہم نے وہ ان فیملیز کو جگہ دی جن کے بندے شہید ہو گئے تھے. اچھا. بیوہ تھیں، ان کے ساتھ 3 4 5 بچے تھے، اور ان میں کئی زخمی اور کئی بیمار بچے تھے. ان کو ان جگہ پہ لا کے بسایا، اور اب تقریباً 2-2.5 سال سے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور مکمل کفالت ان کی پڑھائی بھی، ان کا کھانا پینا رہنا سارا، اور ایون جیب خرچ تک سب کچھ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے عوام کے تعاون سے کر رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ آئے ہیں جو یا زخمی تھے یا شدید بیمار تھے یا ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی، باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے. ایک فیملی، بلکہ ایک بندہ قریباً $5,000 دے کے تو وہ وہاں پہنچا مشکل میں. جی ہاں، سب لٹا پٹا گھر ان کے تباہ ہو چکے، اس حال میں وہ آئے وہاں پہ. اب یہ جو زخمی وہاں آتے تھے اسپتال میں، ان کی انیشل ٹریٹمنٹ تو ہو جاتی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو تو مسلسل علاج چاہیے، وہ بہت مشکل تھا. تو وہ سارا نظام ہم نے وہاں بنایا. ان کو ہم مسلسل یہ میڈیکل ایڈ دے رہے ہیں. ان کے گھروں میں جا کے ان کو ہم فوڈ پیکج ماہانہ پہنچاتے ہیں، عید قربان پہ گوشت پہنچاتے ہیں. بعض کو ان کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ پوری کرتے ہیں. کئی بچے جو ہیں وہاں پہ آن لائن پہلے ہی ٹیچنگ ان کی چل رہی ہے، ان کو لیپ ٹاپ لے کے دیے ہیں، ان کو وائی فائی لے کے دیے. تو پورا نظام مصر کے اندر کو 5,000 فیملیز کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے. اسی لیے ہر عید میں وہاں جا کے مناتا ہوں، اور وہاں پہ پورا ایک جشن ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ، ان بیواؤں کے ساتھ، اور بڑی سچی بات ہے بہت شاندار عید گزرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہماری. یہ میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا تھا، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے لیے تو پوری ایک پوڈ کاسٹ علیحدہ سے چاہیے. یہ مصر کا ہو گیا. خود اندر کیا کام ہو رہا ہے، خالی سامان پہنچانا نہیں. وہاں ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں لوگ مل گئے، خود غزہ کے نوجوان. ہم نے ایسے 7 بچے آئیڈینٹیفائی کیے جو وہیں رہ رہے ہیں، غزہ کے ہیں، ان کو اپنے پے رول پہ لیے، اب وہ ہمارے امپلائی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے وہاں پہ ہم نے کام شروع کیے، ہاٹ میل کچن شروع کیا. 1,000 لوگوں کو روزانہ گرم کھانا بنا کے ان کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے. 20,000 پینے کا 20,000 لیٹرز پینے کا صاف پانی تقسیم کیا جاتا ہے. 2 ٹینٹ سکول وہاں پہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ 750 یتیم بچوں کو ہم نے رجسٹرڈ کیا ہوا وہاں پہ. $50 فی بچہ ان کو وہاں پہنچا رہے ہیں ان کی فیملیز کو. جو 1,500 کے قریب ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس شہید ہوئے، ان میں سے 350 کو ہم نے اپنے ساتھ رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، اور ان فیملیز کو 100 پاؤنڈ ماہانہ ہم وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. اچھا. اس کے بعد جو یونیورسٹیز وہاں پہ تباہ ہوئی ہیں، وہاں پہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی آف غزہ. اس کے علاوہ الازہر یونیورسٹی ہے، اس کے بعد پیلسٹائن یونیورسٹی ہے، اسرا یونیورسٹی ہے. 7 بڑی یونیورسٹیز ہیں. ان کے چونکہ کچھ بچوں کو تو خود ہم پاکستان لے آئے، ڈاکٹرز کو بھی آپ لے. جی میں اس کے بتاتا ہوں بعد میں کہ
لیکن ان کے ساتھ پہلے ان کے ڈینز کے ساتھ پریزیڈنٹس کے ساتھ ہمارے رابطے تھے، تو ان کو وہاں پر بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان کے وہ بچے جو کہ فائنل ایئر میں یا 4th ایئر میں پڑھ رہے تھے میڈیکل کے اور ڈینٹل کے، 250 بچے تو پاکستان میں لائے اور ان کی تعلیم یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے، جس میں سے 74 کر چکے ہیں مکمل اور واپس چلے گئے مصر میں اور وہاں پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں. وہاں پہ مصر میں انٹرنشپ جو ہے پیڈ ہے، اس کی جو پیمنٹ ہے تقریباً $250 پر منتھ پر ہیڈ، اور پھر رہائش کے اخراجات وہ بھی الخدمت برداشت کر رہی ہے. اچھا. اور ان بچوں کی جو ان یونیورسٹیز کے اندر فیس جو ڈیوز تھے، تو ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا جی اگر یہ ڈیوز نہیں دیں گے تو ہم کیسے سرٹیفکیٹ دیں گے ان کو، اس لیے کہ ہم تو اپنے جو ہمارے پاس امپلائیز ہیں ان کو ہم 30% ان کی سیلریز کر دی ہیں، ہم نے ریڈیوس کر دی ہیں، تب بھی نہیں پورے ہو رہے. تو پھر ہمارا ان سے معاہدہ ہوا کہ ان کے جو ڈیوز ہیں وہ 30% وہ ویو آف کریں گے، 70% الخدمت دے گی. اچھا. تو ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ان کو ہم وہاں پہ ان کو یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں. اچھا. اس سارے کام میں آپ کو انٹرنیشنل ڈونرز کی بھی امداد ہوتی ہے کہ اس مد میں آپ یہ ہم سے لے لیں، یہ ایسے کوئی انٹرنیشنل ادارے بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کریں؟ اس میں بہت اہم چیز جو یہ ہے کہ جو بچے ہم 250 یہاں لے کر آئے، یا نان میڈیکل کے اب بچے 100 سے زیادہ وہ آ چکے ہیں، اس سے پہلے کوئی 150 بچے پہلے ہی موجود تھے، ان کی فیملیز کے ڈسکنیکٹ ہو گیا، ان کو بھی سپانسر کر لیا، تو تقریباً 500 بچوں کو ہم یہاں سپانسر کر رہے ہیں. تو یہ سپانسرشپ جو ہے پاک روپیز میں ہو رہی ہے. یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں، چونکہ ہمارے پاس فنڈز ہمیں لوگ دیتے ہیں، ہم ان کو خرچ کر رہے ہیں. لیکن معیار ان بچوں کا کبھی میں چاہوں گا عثمان بھائی آپ ادھر آئیے اسلام آباد میں، آپ کو دکھائیں کہ ان کو ہم نے کیسے رکھا ہو. ایئر کنڈیشن بہترین ریزیڈنسز ان کے لیے ہم نے لیے ہوئے ہیں، ہائر کیے ہوئے ہیں. ایئر کنڈیشن ٹرانسپورٹس ہیں، بہترین کوکس اور شیفس رکھے ہوئے ہیں، بہت اعلیٰ طریقے سے. ہمارے مہمان ہیں یہ، اور بڑے اچھی فیملیز سے ان کا تعلق ہے. تو الحمدللہ اپنی قوم کی یہ اب کل جو 500 بنتے ہیں، لیکن جو میڈیکل کے ہیں وہ 250 ہیں، نان میڈیکل کے بقیہ ہیں، کچھ لاہور میں بھی ہیں. جو یونیورسٹی آف لاہور ہمارے ساتھ تعاون ہے، یونیورسٹی آف لاہور کا بھی اور وہاں پہ رفا یونیورسٹی کا. یہ لوگ فی نہیں چارج کر رہے. اچھا. لیکن بقیہ رہنا، کھانا پینا، ان کو لانا وہاں سے مصر سے لے کر آنا، ان کے ویزے کے انتظام، یہ سارا ہم کرتے ہیں. اس میں حکومت پاکستان کی بھی آپ کو سپورٹ ہے؟ دیکھیں پیسوں کے حساب سے نہیں ہے، لیکن ادروائز تو بہت بڑی سپورٹ ہے. اب اگر میں کہتا ہوں کہ 500 بچے اگر ہم یہاں لے آئے ہیں یا لا رہے ہیں، مزید بھی لا رہے ہیں، تو وہ ممکن ہی نہیں ہے اگر پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہ ہو. انٹیریئر منسٹری، فارن منسٹری، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے بعد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، ان سب کی اپروولس، ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور پرائم منسٹر کی اپروول، اور پھر جو امبیسڈرز ہمارے بیٹھے ہیں مصر کے اندر، جارڈن کے اندر، لبنان کے اندر، ان کی ایکسٹرا آرڈینری کوآپریشن، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. میں جب بھی جاتا ہوں مصر میں یا لبنان میں یا جارڈن میں ان دنوں میں، تو یہ ہم مہمان ہوتے ہیں ان امبیسڈرز کے، ماشاءاللہ اس انداز سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں یہ جو کام یہاں پہ ہو رہا ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر، اس کے لیے تو فنڈز ہیں ہمارے پاس اور لوگ دے بھی رہے ہیں الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے یونیورسٹیز کو دینا ہے اور جو مصر میں خرچ کرنا ہے اور جو غزہ کے اندر کام کرنے ہیں، وہ تو ہمیں فارن کرنسی چاہیے. پاکستان سے تو فارن کرنسی باہر نہیں جا سکتی. بالکل. لیکن یہاں پہ ہمیں جو ایج ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے اپنے چیپٹرز ہیں باہر میں، ایک یو ایس میں ہے، ایک یو کے میں ہے، ناروے میں ہے، جرمنی، اور اس کے علاوہ جاپان اور ایک ٹرکی میں. اور خاص طور پہ یہ ناروے، جرمنی، یو کے اور یو ایس کے چیپٹرز ہیں. یہاں ہمارا پاکستانی ڈائسپورا ہے جی بالکل، اور وہ فنڈز اس میں دے رہے ہیں. وہ فنڈز ہم یہاں نہیں لاتے، وہ فنڈز ڈائریکٹ ٹرانسفر کرتے ہیں ہم سیدھے غزہ اور مصر. تو اس لیے ہمارا یہ جو فارن کرنسی والا معاملہ ہے وہ بھی الحمدللہ ایمیکیبلی حل ہوتا ہے. اور پھر ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور ان چیپٹرز کی ویب سائٹ پہ یہ یتامہ کے لیے، میڈکس کی فیملیز کے لیے اور مختلف پروجیکٹ کے لیے باقاعدہ پروڈکٹس ہوتی ہیں، تو وہ اس میں پے کرتے ہیں اور وہاں سے ہمارا یہ کام چلتا ہے. تو یہ ابھی بھی پاکستان کے اندر بھی ہم خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر پورا ایک جگہ لے کے اور پورا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ کام تو ابھی چلنا ہے. کم از کم اگلے 5 سال تو ہمیں پتہ ہے کہ ان بچوں نے رہنا جو آئے ہیں یہاں، بی ایس کریں گے، ایم فل کریں گے، پی ایچ ڈی کے بچے بھی ہیں، اور مزید بھی ہم 500 بچے لانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پورا نظام ہم الحمدللہ بنا رہے ہیں. اور صرف پاکستان کے اندر جن بچوں کی ایجوکیشن ہوگی اس کے لیے ہمیں توقع ہے کہ ہمیں کچھ 6 ارب روپے خرچ کرنے ہوں گے صرف ان بچوں کی تعلیم پر. اور جو بقیہ ہم کام کر رہے ہیں اور ری ہیب کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں
اس کے لیے ہماری پلیجز ہیں. ہم فلٹریشن پلانٹس کے لیے, ہاسپٹلس کو ری ایپ کرنے کے لیے وہ کئی جگہوں پہ ہم کریں گے, لیکن وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا. وہ جب شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم پورا. اچھا حفیظ بھائی, آپ نے ذکر کیا ڈونیشنز کا کہ پاکستانی قوم تو ماشاءاللہ اس معاملے میں ہر موقع پر آگے رہتی ہے. پاکستان کے عوام ظاہر اتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا شہر ہے پاکستان کا جو سب سے زیادہ جو ہے نا اس کار خیر میں حصہ لیتا ہے؟ بولا شہروں میں اگر آپ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد کو کہنا پڑے گا, لیکن سچی بات ہے کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے. دیہاتوں سے بھی پیسے آتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بغیر مانگے. بہت عرصے سے شاید آپ نے کوئی ایڈ بھی نہیں دیکھا ہوگا, کوئی کمپین ایسی نہیں دیکھی, کوئی کمپین نہیں, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. لوگوں کو صرف ہم اپنا کام دکھا دیتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے. اب وہ اعتماد کرتے ہیں. اصل چیز اعتماد ہے. الخدمت نے جو اتنے عرصے میں چیز گین کی ہے نا, وہ اعتماد ہے. اور ہم آپ کی اس پروگرام کے توسط سے بھی میں اپنے جو ڈونرز ہیں خود پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر, ان کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا سارا زور ہی اس چیز پر ہے کہ آپ کی دی ہوئی رقوم جو ہیں وہ بالکل احتیاط کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بغیر کسی پل فرج کے ہم اسی جگہ خرچ کریں جہاں پہ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہیں اور آپ کا اعتماد ہمیں حاصل ہے. اسی لیے آپ ہم پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں آپ فنڈز بھی دیتے ہیں اور کبھی مایوس نہیں کیا آپ نے. اگر کوئی یہ چاہے کہ جی میں نے پیسے دیے, میں آڈٹ مانگ لوں کہ بھی میرا پیسہ کہاں خرچ ہوا, تو آپ کے پاس اس کا کوئی میکینزم ہے؟ وہ تو ہمارا ریگولر آڈٹ ہوتا ہے نا, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اینی باڈی کین کم اینڈ سی, دیر از نو پرابلم. وہ تو اچھا پھر ایک اور بتاؤں, یہ خاص طور پہ لوگوں کے لیے دیکھیں, ایف بی آر پوری طرح واچ کرتا ہے ایسے اداروں کو, اور ایف بی آر نے ابھی حال ہی میں ایسا ایک لسٹ بنائی کہ تمام ان کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور پھر انہوں نے بڑے بڑے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو آفر دی کہ آپ, ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ریئل ٹائم ڈیسک بورڈ پہ آ جائیں. یعنی آپ اپنے فنڈز جو ہیں ویزیبل بنائیں ہمیں. ہم نے آپٹ کیا اس کو. اب کتنے عرصے میں ایسا ہوگا یہ دیکھتے ہیں, مے بی 1 جنوری سے ہو جائے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ایک ادارہ آپٹ کر رہا ہے خود بڑھ کے ایف بی آر سے کہ ہمارے سارے ٹرانزیکشنز اور ہر چیز ڈائریکٹلی آپ کی نظروں میں رہے, اٹ مینس کہ وی آر ٹرانسپیرنٹ. چلیں جی, ماشاءاللہ بہت سارے سوالوں کا جواب ہم نے تلاش کر بھی لیا اور عوام تک تفصیلات پہنچی بھی ہیں کہ سب سے بڑا پروجیکٹ تو آپ کا اس وقت غزہ ہے, اور خاص طور پہ جو عید قرباں آنے والی ہے تو عید کے حوالے سے بھی آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے آپ یہاں ایک قربانی بک کرتے ہیں اور کس طریقے سے پکا ہوا میل ان تک پہنچ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے. تو ہماری تو اس موقع پہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل غزہ کی مشکلات میں جو ہے وہ آسان کرے اور ان کو ایک حقیقی آزادی نصیب فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ کسی نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.